ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الکوثر کی تلاوت چل رہی تھی. اس مختصر سی صورت میں اللہ رب العزت نے جس جامعیت کے ساتھ دین اسلام کے خلاصے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما کر ان 3 آیات میں بیان کر دیا ہے. پہلے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و مقام کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں، اس کی فطرت میں محبت کا مادہ رکھا ہے. ہر انسان محبت کرتا ہے. مسلمان سے اس کے رب کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرے، کہ بندہ اللہ رب العزت کا محب ہو، اللہ رب العزت بندوں کے محبوب ہو. ہر ایک کی محبت پر اللہ رب العزت کی محبت کو ترجیح دی جائے. اور ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ یہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے سے محبت کرنے والے بندوں سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ روئے زمین پر انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. ان کی اطاعت تم پر واجب ہے. انسان اس کی اطاعت کرتا ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخلوقات میں تمام مخلوقات کی محبت سے زیادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، بلکہ فرمایا کہ تمہارے کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز سے زیادہ میری محبت تمہارے اندر ہو. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تمہارے والدین سے اور اولاد سے اور ہر شے سے زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اگر صرف محبت کا حکم دیا جاتا اور 2 تقاضے سامنے آتے، ایک تقاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک تقاضا ابا اماں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، اب جس کی محبت غالب ہوگی اس کے تقاضے کو پورا کر دیا جائے گا، جس کی محبت مغلوب ہوگی اس کے تقاضے کی قربانی دے دی جائے گی. اللہ رب العزت نے مومنین سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر ایک سے زیادہ، ساری مخلوق سے زیادہ جس کی محبت مومن کے دل میں ہو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کہ جب 2 چیزوں کے درمیان اختیار کا موقع آ جائے تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو، آپ کے حکم کو پورا کیا جائے. بقیہ ہر ایک حکم کو، ہر تقاضے کو قربان کیا جا سکتا ہے. محبت کس سے کی جاتی ہے؟ محبت
کی تشریح، اس کی تفصیل علماء نے، ائمہ نے، بزرگان دین نے الگ الگ انداز سے کی ہے۔ محبت کہتے ہیں دل کے اس میلان کو جو ہر شے پر غالب آ جائے، کہ دل جب ایک طرف کو جھکے تو پھر انسان ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ محبت کہتے ہیں دل کے اس غالب میلان کو جو ہر ایک سے بے نیاز کر دے، بے پرواہ کر دے اور مجبور کر دے اس شخص کو جس پر وہ غالب ہوئی ہے، وہ صفت و عادت جس پر غالب ہوئی ہے، محبت جس کے سر چڑھ گئی ہے، اب اسے کوئی اور چیز، کوئی اور شے نہیں دکھائی دیتی۔ محبت کہتے ہیں محبوب کی عادتوں کے اپنا لینے کو، اور پھر یہ محبت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور ایسی ہو جاتی ہے کہ ناقابل تقسیم ہو جاتی ہے، اس صفت کو، اس غلبے کو، محبت کے اس کمال کو عشق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے مومنین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت ہو کہ ہر حکم کو، ہر تقاضے کو قربان کیا جا سکے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ محبت کی وجوہات ہوتی ہے، یا تو حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، تو حسن بدرج کمال، بدرج اتم اگر کسی ذات میں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے کمالات کی وجہ سے، کسی کی خوبیوں اور کمالات سے متاثر ہو کر اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے اور پھر وہ محبت غالب آ جاتی ہے۔ اگر کمالات دیکھے جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمالات تو کسی مخلوق میں نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے کہ کسی کی محبت کے لیے، کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ کمالات کافی ہیں۔ ایسا جامع اور ایسا جامع الکمال اور ایسے صفات سے متصف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا، اور وہ ساری نعمتیں، وہ ساری خوبیاں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کر دی، اور خصوصاً وہ خوبیاں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، آپ کے بعد کسی کو نہیں دی جائیں گی، ان کمالات و خوبیوں کے، ان صفات کے عطا کرنے کا بیان سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے لفظ کوثر کے ذریعے بیان کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر یہ کثرت سے بنا ہے، لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، اس میں مبالغہ فوعل کے وزن پر ہے، یعنی کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں اور خیر، وہ ساری بھلائیاں، وہ سارا خیر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ سب اس کوثر میں داخل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کا حسن، آپ کی خوبیاں اور وہ ساری ادائیں، وہ ساری چیزیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، کسی نبی و رسول کو نہیں عطا کی گئی، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کی جانی ہے، وہ کوثر میں داخل ہے۔ پھر ان ساری خیر میں، ان ساری کوثر میں ایک خاص کوثر ہے جس کا تذکرہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ حوض کوثر ہے، وہ نہر کوثر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج پر جب جبرائیل امین کے ساتھ گیا اور جنت کا میں نے دورہ کیا اور جنت کا مشاہدہ کیا،
تو میں نے ایک نہر کو دیکھا جس نہر کے پانی کی خوشبو ایسی تھی کہ میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو ایسے لگا جیسے مشک ہی ہے، سراپا مشک، ایسی نہر جو دودھ سے زیادہ سفید تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی کوثر ہے جس کو دیے جانے کا آپ سے تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت بیان کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے نبی کو عطا کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر کوثر کی خوبی اور کمالات کو بیان کیا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کی زمین موتی اور مونگے اور زبرجد اور یاقوت کی ہے، اور اس نہر کے اطراف میں موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور اس نہر کی چوڑائی کے بارے میں فرمایا جیسے ایلا سے صنعاء تک جتنی لمبائی ہے اور جتنی مسافت ہے ایسی طویل مسافت اس نہر کی، اور اس میں جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور نہایت ہی صاف اور شفاف ہے، جس کی خوشبو مشک کی طرح ہے۔ اور اس نہر پر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا، وہ نہر میدان محشر میں قیامت کے دن میدان محشر میں گرے گی۔ دوسری تفسیر اس کوثر کی ہے، ایک ہے نہر کوثر، ایک ہے حوض کوثر۔ نہر کوثر جنت کی نہر اور حوض کوثر یہ میدان محشر کا حوض۔ میدان محشر میں اس نہر کا پانی اس حوض کوثر میں گرے گا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس حوض سے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پی لینے کے بعد مومنین کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ مومنین جو جنت میں جانے والے ہیں ان مومنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا۔ اس حوض پر جو برتن ہوں گے، جو پیالے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایسے بڑے حوض پر ستاروں سے زیادہ تعداد میں پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں وہ منبری علی حوضی، میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔ ایک طرف اللہ رب العزت کا اپنے عرش پر جلوہ ہوگا، اور ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے منبر پر جلوہ ہوگا۔ منبری علی حوضی، حوض کوثر پر پیارے آقا کا منبر ہوگا۔ بس جو حوض کوثر سے پانی پی رہا ہوگا اس کی جنت کا فیصلہ ہوگا، جسے حوض کوثر سے بھی محروم کر دیا جائے گا وہ ظاہر بات ہے جنت سے بھی محروم ہوگا۔ حوض کوثر کا پی لینا یہ علامت ہوگی کہ اس کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا ہے، حساب و کتاب آسان ہو گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے، اور کیا منظر ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے منبر پر جلوہ افروز ہے کہ پیارے آقا اپنے حسن و جمال کے ساتھ اور اپنے کمال کے ساتھ اور اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ ایک قیامت تو سارے جہان میں ہوگی اور ایک قیامت حوض کوثر پر ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، کہ آپ کا حسن اور آپ کے کمالات میں سے عظیم الشان ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سارا خیر جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی شامل ہے، نہر کوثر بھی شامل ہے۔ وہ حدیث گزشتہ درس میں بیان کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کر دینے والے
میدان محشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر سے محروم رہیں گے. جو اس دین پر چلیں گے جس پر ما انا علیہ واصحابی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس راہ پر چلیں گے وہ ہوں گے اہل سنت والجماعہ. اہل السنت والجماعہ، اہل السنت میرا راستہ، میرے راستے والے، والجماعہ میرے صحابہ کے راستے والے. جو اس راستے والے ہوں گے وہ حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پئیں گے، اور جو بدعات اور خرافات اور رسم و رواج اور نئی نئی چیزیں دین میں داخل کر دیں گے وہ اس روز حوض کوثر سے محروم رہیں گے. روحانی خیر کثیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت ہے، آپ کا نور نبوت ہے، جس نے اس روحانی حوض کوثر سے اس دنیا میں استفادہ کیا، وہ میدان محشر میں اس حوض کوثر سے بھی استفادہ کرے گا. اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خیر کو چھوڑ دیا، نبوت کے ان علوم سے منہ پھیر لیا، وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سے ہٹ کر دوسری چیزیں اس میں داخل کر لی، اس دن وہ اس حوض کوثر سے بھی محروم رہے گا. حوض کوثر کا مسئلہ 50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے مروی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 70 احادیث نام بنام درج کی ہے. حوض کوثر کے متعلق اتنی کثرت سے احادیث ہے کہ محدثین نے بیان کیا کہ یہ تواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی احادیث متواترہ سے حوض کوثر کا مسئلہ ثابت ہے. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر زمانے میں جس حدیث کو ایک کثیر تعداد میں پوری جماعت بیان کرے اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور حدیث متواتر سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے. اگر کوئی حوض کوثر کا منکر ہو یا ایسی تعویلیں کرے جو انکار تک پہنچ جاتی ہے تو اصول کے تحت، فقہی اصول کے تحت وہ کافر ہوگا. جو شخص کوثر کا انکار کرے، حوض کوثر، نہر کوثر کا انکار کرے یا ایسی تعویلیں بنائیں جو انکار ہی کر رہی ہے، بس ظاہر میں نہیں کر رہے، الفاظ سے انکار، باتیں بنا رہے ہیں، تو حوض کوثر کا انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے. اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ کوثر کا تذکرہ ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا خیر جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ سب کا سب کوثر میں داخل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کثیر عطا کیا تھا. اولین و آخرین کا علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اولین کا علم کا مطلب کیا ہے؟ اولین کا علم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا علم اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو عطا کیا تھا وہ سب آپ کو عطا کیا. اور آخرین کے علم کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک جہاں جہاں علم کی بات ہوں گی، جہاں جہاں قلم کی بات ہوں گی، وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا صدقہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی سے استفادہ کرتے ہوئے قیامت تک علمی گفتگو ہوا کریں گی. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہوگا وہاں سراپا جہل ہوگا، وہاں جہالت ہوگی. تو اولین و آخرین کا علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب علم کے متعلق جب علم کثیر عطا کیا ہے تو علم غیب کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے کہ علم غیب کا پھر کیا مسئلہ ہے. تو علم غیب قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور کامل علم پہلے دن سے لے کر کائنات کے پہلے دن سے نہیں،
اس دنیا کے پہلے دن سے نہیں، اس سے پہلے، اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اور اس وقت سے لے کر جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک کا کامل علم جس ذات کو ہے اسے عالم الغیب کہتے ہیں۔ صرف غیب کی بات بتا دینے والے کو عالم الغیب نہیں کہتے۔ غیب کا علم الگ ہوتا ہے اور علم غیب الگ ہوتا ہے۔ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے جب کچھ نہیں تھا اس وقت سے لے کر جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت تک کا، ہر جگہ کا، ہر وقت کا باریک سے باریک شے پر جسے علم ہے اس ذات کو عالم الغیب کہتے ہیں، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے غیب کی بہت ساری باتیں، جیسے جنت نگاہوں سے غائب ہے، جہنم نگاہوں سے غائب ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، قبر کے اندر کا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، برزخ ہماری نگاہوں سے غائب ہے۔ یہ ساری غیب کے علم ہے، غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ سب اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا، اور بہت ساری غیب کی باتیں، غیب کی خبریں انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو بتلائی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کی فوقیت کو، ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو قبول کیا، تسلیم کیا کہ جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بات نبی بتا رہے ہیں، وہ رسول بتلا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اپنے سے بڑے علم والے کو چھوٹے یقیناً تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو جتنا علم اللہ رب العزت نے، جتنی غیب کی باتیں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول کو بتائی، 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے جتنی غیب کی خبریں دی تھی، جتنی غیب کی باتیں بتائی تھی، وہ سب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس سے زیادہ عطا کی۔ جتنا علم عطا کرنا، جتنی غیب کی باتیں بتلانا اللہ رب العزت کو منظور تھا، اللہ رب العزت نے وہ سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں سب سے زیادہ تھیں، لیکن عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے غیب کا علم عطا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جتنا چاہا تھا، اور کتنا چاہا، سب سے زیادہ چاہا، سب سے زیادہ جتنا سب کو دیا ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سارا عطا کر دیا، مطلب یہ کہ جتنا اللہ کو علم ہے اتنا اس کے حبیب کو علم ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جتنا دینا اللہ کو منظور تھا اور سب سے زیادہ دینا اللہ کو منظور تھا، وہ سب سے زیادہ دیا۔ لہذا اللہ رب العزت کا علم عالم الغیب کا علم ہے، علم ذاتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ باتیں کہلوائی ہیں۔ یہ کسی مسلک کی، کسی مشرب کی، کسی فرقے کی تشریح نہیں ہے، کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا ہے، نبی آپ کہیے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہیے لوگوں سے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفع مجھے بھی پہنچتا ہے، نقصان مجھے بھی پہنچتا ہے، میں نفع سے بھی محروم رہتا ہوں اور نفع ملتا بھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے کہ آپ کہیے کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، سارا غیب اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تو سارا خیر جمع کر لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، سب خیر مجھے مل جاتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن مجھے تکلیف پہنچی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تکلیف پہنچی، جسمانی تکلیف پہنچی، دلی تکلیف پہنچی، ذہنی تکلیف پہنچی، جنگوں میں آپ کو تکلیف پہنچی. اگر یہ سب تکلیفیں پہنچنے والی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر ہوتی کہ آپ عالم الغیب ہوتے تو وہ سارے انتظامات ہو جاتے جس کے نتیجے میں آپ تکلیف سے بچ جاتے. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا. ان انا الا نذیر، میں تو محض ڈرانے والا ہوں. میں وہ خبریں جو اللہ نے مجھے دی ہے میں وہ سنانے کے لیے آیا ہوں، وہ بتلانے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے وہ بتلا دیا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے محبوب غیب کی خبر پہنچانے میں بخیل نہیں ہیں. اللہ نے جتنا آپ کو بتلایا تھا آپ نے سب بتلا دیا، سب پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. لہذا علم کثیر کے مسئلے میں آئندہ ہم تفسیر میں جہاں جہاں یہ موضوع آئے گا وہاں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. غرض یہ کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کثیر عطا کیا تھا، کمالات کثیرہ عطا کیے. دنیا و آخرت کی سب سے زیادہ بھلائیاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی. کمالات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسا کمال عطا کیا. پیارے آقا کے عاشقوں نے، ان کے محبین نے کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو قلم بند کیا ہے. فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 طرح کے کمالات اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے. ایک تھا اسمی کمال، ایک تھا جسمی کمال. اسمی کمال، جسمی کمال، علوی کمال، سفلی کمال، یہ 4 کمالات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیے. آپ کا اسمی کمال کہ آپ کا نام بھی کمالات والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں لیکن آپ کا ایک ذاتی نام ہے، وہ ہے محمد. جیسے اللہ رب العزت کے سینکڑوں صفاتی نام ہیں، 99 نام اور اس سے زیادہ صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ذاتی نام ہے، ایک اسم ذاتی ہے، وہ ہے اللہ. ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم ذاتی ہے، ایک نام ہے محمد. اور اللہ کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کتنی زیادہ مناسبت ہے، کتنا زیادہ قریب ہے اللہ رب العزت کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اسے سمجھیے، اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ کے نام میں بھی 4 حروف ہیں، الف لام لام ہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی 4 حروف ہیں، میم ہا میم دال. محمد، یہ 4 حروف. نقطے کا مسئلہ جو ہوتا ہے، جس حرف کے اندر نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتا ہے، جس حرف میں نقطہ نہیں ہوتا ہے وہ حرف طاقتور ہوتا ہے، اور جس حرف میں جتنے زیادہ نقطے ہوتے ہیں وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. جس شخص کے نام میں جتنے زیادہ نقطے ہوں گے وہ اتنا کمزور رہے گا. اللہ رب العزت نے نہ اپنے نام میں کوئی نقطہ رکھا ہے، نہ اپنے حبیب کے نام میں کوئی نقطہ رکھا ہے. محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت سارے نام ہیں لیکن ان ناموں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نام میں سے کوئی حرف اگر کم کر دیا جائے، سارے نام میں سے کوئی حرف اگر کم کر دیا جائے تو بقیہ جو حروف باقی رہ جاتے ہیں وہ بے معنی رہ جاتے ہیں، وہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے نام آدم، الف یعنی حمزہ کہا جاتا ہے، دال اور میم. اگر کم کر دیا جائے تو دم، اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، کوئی شخص دم نام نہیں رکھتا ہے. نوح، نون ہٹا دیا جائے تو واو ہا، اس کا کوئی نام نہیں رکھتا ہے. موسیٰ، میم ہٹا دیا جائے تو واو سین یا، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی نام نہیں رکھتا ہے.
اللہ نے جیسا اپنا نام رکھا ہے ویسا اپنے حبیب کا نام رکھا ہے. اللہ کے نام میں سے اگر الف لام لام ہا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ، اگر الف نکال دیا جائے تو لام لام ہا 3 رہ جاتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ لام ہٹا دیا جائے، الف لام اور ہا رکھ دیا جائے تو الہ ہو جاتا ہے. الہکم الہ واحد، الف بھی ہٹا دیا جائے، پہلا لام بھی ہٹا دیا جائے تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لام اور ہا رہ جاتا ہے. وہ بھی لام ہٹا دیا جائے، صرف ہو رہ جائے تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ ہو بھی اللہ، وہ لہو بھی اللہ، وہ للہ بھی اللہ، وہ الہ بھی اللہ اور اللہ بھی اللہ. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد. محمد آپ کا نام ہے، اگر میم ہٹا دیا جائے تو حمد ہو جائے گا، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے سراپا قابل تعریف، سراپا حمد. اگر ہا ہٹا دیا جائے، میم بھی ہٹا دیا جائے، ہا بھی ہٹا دیا جائے تو مد ہو جاتا ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے خیر کی طرف کھینچنے والا، مد کا مطلب ہوتا ہے بھلائیوں کی طرف لے جانے والا، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف اپنے امتیوں کو کھینچنے والا. اور وہ میم بھی ہٹا دیا جائے، آخر میں دال رکھ دیا جائے تو دال کا مطلب ہوتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا، ایسے ہے جیسے خیر کرنے والا، بھلائی کرنے والا. تو محمد کا میم ہٹ جائے، حمد رہ جائے تو بھی اس کے معنی ہیں قابل تعریف. ہا بھی ہٹ جائے، مد ہو جائے تو اس کے بھی معنی ہے، اور صرف دال رہ جائے تو دال کے بھی معنی ہے. اور سارے معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر دلالت کرتے ہیں. تو اللہ نے جیسے اپنا نام رکھا ویسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جامع نام رکھا کہ آپ سے پہلے محمد کا ہی نام نہیں رکھا گیا. اللہ نے اپنے حبیب کے دادا کو وہ نام الہام کیا، اور عبد المطلب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لاڈلے پوتے کا نام محمد رکھا. جیسے یہ نام رکھا گیا بس سب کو اتنا تعجب ہوا کہ یہ کیسا نام تم لے آئے ہو کہ اس سے پہلے کبھی یہ نام سنا ہی نہیں گیا. دنیا میں سب سے پہلے محمد جو نام رکھا گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا. محمد کہتے ہیں وہ ذات جسے سب سے زیادہ سے اس کی تعریف کی جائے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. اولین بھی جس کی تعریف کرے، آخرین بھی جس کی تعریف کرے. آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام ہر شخصیت اپنی امت کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی رہی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوتی رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے، محمد وہ نام ہے جس کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی، جنت سے نکالے گئے، اللہ رب العزت کے سامنے روتے رہے. آخر میں اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات القا کیے. ان کلمات کے ذریعے جب آدم علیہ السلام نے دعا کی فتاب علیہ، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. وہ کیا کلمات ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے کلمات بیان کیے. وہ کلمات جو تھے جس کے ذریعے حضرت آدم نے دعا کی وہ تھے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ جب آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی اور میں نے نگاہ اٹھا کر جب آپ کے عرش کی طرف دیکھا تو میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد نام دیکھا. میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ محمد کوئی عظیم شخصیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وجوداً مقدم ہوں ظہوراً مؤخر ہوں.
میرا وجود تو سب سے پہلے ہے، تمام انسانوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود عطا کیا گیا۔ آپ کا ظہور انبیاء علیہ السلام کے اختتام پر ہوا ہے، ختم نبوت پر ہوا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سارے کون و مکان میں جو خوبصورتی آج سجی ہوئی ہے، یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔ جنت بھی بنائی گئی نورانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جسے وجود عطا کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ نام ہے جس کے وسیلے سے آدم دعا کرے اور توبہ قبول۔ محمد وہ نام ہے جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نوح علیہ السلام دعا کرے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے تھے، کیونکہ ابا جان کو انہوں نے سنا تھا حضرت آدم کے بیٹے تھے، اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا کی تھی، انہوں نے سن رکھا تھا ابا سے، اس لیے وہ بھی اپنی دعاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، اگر آپ کہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ کی بات کرا دے، امت کے الفاظ آپ کو سنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھی چلے گا، وہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکارا، یا امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی روحوں نے آواز دی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ آواز سنائی۔ تو محمد وہ شخصیت ہے جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ محمد وہ ذات ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت سے مانگا، کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانیوں کو قبول کیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، تمہاری نیکی تو قبول ہوئی، تمہارا امتحان قبول ہوا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو اس عظیم قربانی کے بعد دعا مانگی وہ تھی، اے اللہ وہ آپ کا آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما دے، جو آپ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائے، جو انہیں تعلیم و حکمت دے، جو ان کا تزکیہ کرے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ غرض یہ کہ محمد وہ ذات ہے جس کا ہمیشہ سے تذکرہ کیا گیا ہے، جس کی اولین نے تعریف کی ہے اور آخرین جس کی تعریف کرتے رہیں گے، قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوں گی۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا ایسا ڈیزائن بنایا کہ سورج کے ایک جگہ طلوع ہونے، ایک جگہ زوال میں آنے، ایک جگہ زوال سے نکلنے، ایک جگہ غروب ہونے اور رات ہونے، یہ سلسلہ ایسا چلا ہے کہ اس کائنات میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز کا وقت چل رہا ہے، اور جب کسی نہ کسی مقام پر نماز کا وقت چل رہا ہے تو اذان ہو رہی ہے، اور اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا ہے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ساری کائنات میں ہو رہی ہے، ان ہواؤں ان خلاؤں میں گونج رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔
تو محمد وہ نام ہے جس کی تعریف اولین نے بھی کی ہے، جس کی تعریف آخرین بھی کریں گے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اور صرف ان کی تعریف نہیں، جس کی ان سے نسبت ہو گئی وہ بھی قابل تعریف بن گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسبت ہو گئی وہ بھی قابل تعریف ہو گیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوئی ہے براق پر، تو براق قابل تعریف ہو گئی۔ جبرائیل امین نے کہا اس براق سے کہ سنبھل کر چلنا، آج وہ شخصیت تجھ پر سوار ہے، اس عظیم المرتبہ شخصیت کی آج تجھ پر سواری ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا عظیم شخص تجھ پر نہیں سوار ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوئے وہ قابل تعریف ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جس زانوں پر رکھا ہے، ابو بکر صدیق کا وہ زانوں مبارک ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے نسبت ہو گئی، اما عائشہ کے زانوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے، وہ زانوں مبارک ہو گیا، طاہر و مطہر ہو گیا، وہ عائشہ صدیقہ کائنات ہو گئی جس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ کائنات کے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم المرتبت انسان وہ ہے جن کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ جس نے آپ کا دیدار کر لیا، جس نے آپ کو چھو لیا، جس نے آپ کو دیکھ لیا، وہ پاکیزہ ہو گیا، وہ قابل تعریف ہو گیا، قابل حمد ہو گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے نسبت ہو گئی، آپ کی نسبت مکے سے ہوئی تو مکۃ المکرمہ ہو گیا، وہ حجاز سے مکہ بن گیا۔ آپ کی نسبت مدینے سے ہوئی تو وہ یثرب سے مدینہ منورہ ہو گیا۔ آپ کی نسبت بیت المقدس سے ہوئی، آپ کی نسبت اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وہ سارا خیر عطا کیا کہ جو آپ سے جڑ گیا وہ بھی قابل تعریف ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا امتیاز اللہ رب العزت نے عطا کیا، کیسا عظیم نام ہے محمد، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ زمین پر اتریے، جنت سے نکلیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جنت میں تشریف لائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کا انکار کر دیا کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ عرش پر آ کر دیکھیے اور وہاں بات کریے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کوہ طور پر، محمد مصطفیٰ سے بات کی عرش معلیٰ پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو بلایا طور پر کہ طور پر آئیے، آپ نار لینے کے لیے پہنچے تھے، آپ کو نور مل گیا، اللہ رب العزت نے طور پر آپ کو تورات عطا کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا طور پر اور صور پر اور ہرا پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ مکے میں رہے، قرآن مکی بن کر آئے گا، آپ مدینے میں رہے، قرآن مدنی بن کر آئے گا، آپ اونٹنی پر سوار ہے، قرآن اونٹنی پر آ رہا ہے، آپ کا سر اقدس صحابی رسول حضرت زید کے گود میں ہے، قرآن وہاں آ رہا ہے، امی جان حضرت عائشہ کے بستر پر آپ موجود ہیں اور قرآن وہاں پہنچ رہا ہے، آپ جنگ میں ہیں، قرآن جنگ میں پہنچ رہا ہے، جس جگہ آپ موجود ہیں قرآن اللہ کی وحی وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا کیا۔ غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسمی کمال ہے کہ آپ کا نام ایسا بابرکت ہے محمد، ایک آپ کا کمال ہے جسمی کمال کہ اللہ رب العزت نے آپ کا جسم کیسا بنایا۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور مدح میں فرق ہے۔ حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو پہلے سے ہو،
ایسی صفات کا تذکرہ جو ابتدا سے ہے، جو ہمیشہ سے، جو پہلے سے ہے، وہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی تعریف، حمد. اور مدح کہتے ہیں وہ تعریف، ان صفات کی تعریف جو اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں سب سے زیادہ قابل مدح. آپ کی تعریف میں حضرت حسان بن ثابت نے جو شاعر رسول ہے کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہا کہ احسن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور اس لیے نہیں کہ میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے زیادہ حسین لوگوں تک میں پہنچا نہیں ہوں لہذا اس لیے نہیں دیکھا، بلکہ آگے کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیسا خوبصورت بنایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، حضرت آمنہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو رضی اللہ عنہ، ان کے لیے ہم نے کہا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے علماء کے درمیان میں، فقہا کے درمیان میں کہ اما آمنہ کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ پر ایمان لانا، یہ سب کا تو ادھر تذکرہ ہی نہیں تھا. جب ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے اور کیا عقیدہ ہے وہ ایک مستقل بحث ہے. کسی وقت جب اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو وہاں اس بحث کو بھی چھیڑا جائے گا. غرض یہ کہ اما آمنہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہے کہ جب عبداللہ کے خون سے نور نبوت، عبداللہ کے جسم سے محمد کا نور جب میرے بدن میں منتقل ہوا تو 6 ماہ تک تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، 6 ماہ تک تو کوئی اثر ہی نظر نہیں آیا. لیکن 6 ماہ کے بعد یہ اثر ہوا کہ مجھے اپنے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، ایک روشنی محسوس ہونے لگی. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ایسا نور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک آگ تھی اور ادھر ایران کے بت کدے میں ایک آگ تھی، آتش کدے میں ایک آگ تھی. ادھر اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اے خلیل آپ آگ میں جائیے، پھر ہم اسے گلزار بنائیں گے، اسے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور ہے کہ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں اور ایران کے آتش کدے بجھ گئے. وہاں ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، پھر آگ ٹھنڈی ہوئی. یہاں آپ آگ میں جا کر آپ نے آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا ہے، ابھی پیدا ہوئے اور آگ بجھ گئی. وہ آگ جو صدیوں سے جل رہی تھی، وہ آگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بجھ گئی. غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا، اور پھر جب وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی حلیمہ کے پاس پہنچا تو دائی حلیمہ کی اونٹنی طاقتور ہو گئی. اللہ رب العزت نے وہ برکتیں، وہ پاکیزگی، وہ رحمتیں دائی حلیمہ کے گھر پہنچا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کا جسم اطہر، ایسا جسم کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تیزی سے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف نکلا. میں نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں اور اللہ کا حبیب مسجد نبوی میں رو رہا ہے. میں قریب پہنچا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں تھے، رو رہے تھے. میری آنکھوں، میرے قدموں کی آہٹ سن کر آپ میری طرف پلٹے
اور والضحیٰ کے چہرے پر واللیل کی زلفیں سجی ہوئی تھی. پیارے آقا نے اپنی زلفوں کو ہٹایا. جیسے ہی آپ کے رخ انور پر میری نگاہیں پڑی میں ششدر رہ گیا, حیران رہ گیا, اور میں مجبور ہو گیا کہ آسمان کے چاند کی طرف دیکھوں. اور ایک بار نہیں کئی بار اور بار بار میں نے دیکھا, اور میں غور کرنے لگا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. میں نے آخر کئی بار دیکھ کر اور بار بار دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ زمین کا چاند آسمان کے چاند سے کئی زیادہ خوبصورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس, لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع قبل العشاء. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک سورج وہ ہے جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے, اور ایک سورج میرا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان پر چمکنے والا سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس, میرا سورج آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے, کہیں زیادہ بہتر ہے. آسمان کے سورج کا یہ معاملہ ہے کہ وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, میرا سورج جب طلوع ہوا ہے تو اس نے غروب ہی نہیں ہوا ہے. میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا حسن کیسا تھا, کیا آپ کا حسن تلوار کی طرح تھا, کہ آپ کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ تلوار سے کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو تم تشبیہ دے رہے ہو؟ آپ کا حسن تو کہ حسن کی تشبیہ چاند اور سورج سے دی جا سکتی ہے کہ ایسا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خوبصورت بنایا تھا. ابو طالب آپ کے چچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ابو طالب کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا یہ ایسا خوبصورت ہے, ایسا سفید ہے کہ بادل بھی اس سے پانی طلب کرتے ہیں, اس کے چہرے سے بادل پانی لیتا ہے, اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے. یہ وہ ہے جو یتیموں کا مددگار ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے. ایسا سہارا بیواؤں کا کہ 11 شادیاں کی, ایک شادی کنواری سے کی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے, وہ بھی بیان جواز کے لیے اللہ رب العزت نے کروائی کہ ہاں کنواری سے بھی کی جا سکتی ہے, ورنہ 10 بیویاں پیارے آقا کی سب کے سب بیوائیں تھیں. ایسا بیواؤں کا سہارا اور یتیموں کا غمگسار, انہیں سہارا دینے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضرات صحابہ کرام نے, آپ کے چاچا نے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس پہنچا, آپ سفید چادر لال داڑھیوں والی, پیارے آقا کے کپڑے اور آپ کی جو چادریں ہوتی تھی, آپ ہیں مدینہ پاک میں لیکن آپ کے جسم اطہر پر کبھی تو شام کی چادر ہے, تو کبھی یمن کی چادر ہے, تو کبھی مصر کے کپڑے ہیں. تو آپ کے لباس تو انٹرنیشنل ہوتے تھے, باہر سے آئے ہوئے ہوتے تھے, اور مکہ المکرمہ اور وہ سرزمین تھی ہی ایسی ترقی یافتہ کہ دنیا بھر میں سارے فیشن جو اپڈیٹ فیشن ہوتا تھا اور نیا ان لوگوں کا لباس ہوتا تھا, وہ لباس ہوتا تھا جو عربوں کا پرانا لباس ہوتا تھا. عرب کے تجار تاجرین جب دنیا بھر میں سفر کرتے تھے تو روم اور فارس جو ترقی یافتہ ممالک بلکہ اس وقت کے سپر پاور تھے, وہ عرب سے آنے والے قافلوں کے لباس کو دیکھتے تھے, ان کے برتنوں کو دیکھتے تھے, ان کے رہن سہن کو دیکھتے تھے اور پھر سیکھتے تھے. جب وہ یہاں پہنچتے تھے تو یہ تو اور اپڈیٹ ہو چکے ہوتے تھے, آگے بڑھ چکے ہوتے تھے. تو یہ شان تھی. اور پھر ان سارے عربوں میں افصح العرب
ان سارے عربوں میں سب سے اعلیٰ نسب اور سب سے عظیم المرتبہ شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت تھی. بڑے عجیب لوگ ہیں وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بات کرتے ہیں اور میلے کچیلے کپڑوں میں رہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تو سب سے عمدہ ہوتا تھا. ہاں جب وقت آیا ہے قربانی دینے کا تو پھر آپ کی چادروں میں پیون بھی رہے ہیں، اور جب وقت آیا ہے عمدہ لباس پہننے کا تو آپ نے عالیشان چادریں بھی اوڑھی ہے. غرض یہ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا کے جسم اطہر پر سفید چادر لال داریوں والی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں اور آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا رہا اور آخر فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند میں داغ ہے، میرے حبیب کے چہرے میں داغ نہیں ہے. کہ آسمان کے چہرے میں تو جھائیاں ہیں، چھائیاں ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو بالکل صاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. جیسے ہی آپ مدینہ منورہ پہنچے آپ نے قباء میں قیام کیا، اور اب جب مدینے میں شہر میں آپ نے داخلہ لیا ہے تو معصوم بچیاں، جنہیں کیا پتا خوبصورتی کیا ہوتی ہے، معصوم بچیاں تیزی سے آئی اور جیسے ہی پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا تو اشعار گنگنانے لگی، کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ معصوم بچیاں گنگنا رہی تھی کہ ثنیہ ودا سے، ودا کی پہاڑیوں سے ہمارے طرف بدر طلوع ہوا ہے، بدر طلوع ہوا ہے. عربی زبان میں چاند کے لیے قمر بھی آیا ہے، چاند کے لیے لفظ ہلال بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ان بچیوں کو اللہ رب العزت نے کیسے شعور عطا کیا تھا کہ انہوں نے ہلال نہیں کہا، انہوں نے قمر نہیں کہا، انہوں نے بدر کہا. مفسرین نے اور خصوصاً عربی کے لغت کے ائمہ نے، ماہرین نے جب طلع البدر علینا ان بچیوں کے اشعار پر غور کیا تو سر پکڑ کر رہ گئے کہ ان بچیوں نے کیسا بلیغ کلام کہا ہے. ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، جو پہلی کا چاند ہوتا ہے، ابھی چاند نظر آیا ہے، ایک تاریخ بھی ہے، وہ ہوتا ہے ہلال، اور پھر وہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں قمر. لیکن چاند جب اپنی حسن کی تابانیوں پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے تو 14ویں کی رات میں جو چاند نکلتا ہے اسے بدر کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان بچیوں نے پیارے آقا کو بدر سے تشبیہ دی اور کہا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. غرض یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو، یہ آپ کی جسمانی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جسمی کمال عطا کیا. کیسا کمال عطا کیا؟ جب آپ مجمع میں بیٹھتے تھے تو سب سے زیادہ اونچے قد کے نظر آتے تھے، آپ سے اونچا کوئی نظر نہیں آتا. آپ جب کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے دکھتے، حالانکہ پیارے آقا درمیانہ قد والے تھے. آپ سب بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ چھوٹے نہیں تھے، درمیانہ قد کے تھے. لیکن یہ آپ کا کمال تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو بہت زیادہ لمبے تھے، لیکن جب ساتھ کھڑے ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے نظر آتے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا جسمی کمال عطا کیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ختنہ کی ہوئی تھی. یہاں آنے کے بعد نہیں ہوئی ہے ختنہ، آپ مختون پیدا ہوئے ہیں، پہلے سے آپ کی ختنہ ہو چکی تھی. اللہ رب العزت نے ایسا آپ کو کمال عطا کیا. آپ جب چلتے تھے زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا. ہمارا سایہ پڑتا ہے زمین پر، پیارے آقا کا سایہ نہیں پڑتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو آپ کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین پر پڑتا اور زمین اسے جذب کر لیتی. زمین اسے باقی نہیں رکھتی کہ پیچھے سے آنے والا کوئی شخص اس پر پاؤں رکھ دے. زمین لعاب مبارک کو اپنے اندر جذب کر لیتی، کھینچ لیتی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تمام خوبیوں و صفات کے ساتھ پیدا ہوئے، ایسی خوبیوں و صفات کے ساتھ پیدا ہوئے کہ حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے پاک اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا، ہر عیب سے پاک، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کھوٹ نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا، آپ نے جو چیز جیسی چاہی اللہ رب العزت نے ویسی بنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمی کمال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسا خوبصورت جسم عطا کیا تھا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو عقائد ہے، آپ کے جسم سے متعلق، آپ کے اسم سے متعلق، ان عقائد کا بھی جاننا ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ نے کسی کو 3 بیٹے دیے اور اس میں سے کسی ایک کا نام اس نے محمد نہیں رکھا تو اس نے میرا حق ادا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متعلق جو عقائد ہونے چاہیے، مومنین کو جو عقیدہ رکھنا چاہیے، جو ماننا چاہیے، دیگر لوگوں کے درمیان جو امتیاز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم والے تھے، آپ انسان تھے، انسان بنا کر پیدا کیے گئے تھے، لیکن ویسے انسان نہیں تھے جیسے ہم انسان ہیں۔ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ مانے، فقہاء نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسا انسان مانے وہ بھی کافر ہے۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بھی ماننا ہے اور اپنی طرح انسان نہیں ماننا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان تھے، انسانوں جیسے انسان نہیں تھے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ عقائد جو ضروری لازمی باتیں ہیں جن کا ماننا جاننا مومنین کے لیے نہایت لازمی اور ضروری ہے وہ سب پیش کی جائیں گی۔ تو 2 چیزیں عقائد سے متعلق، کوثر سے متعلق ایک چیز کہ وہ حوض کوثر ہے، اور کوثر سے متعلق ایک چیز کہ کمالات کثیرہ، ان کمالات کثیرہ میں ایک اسمی کمال ہوا اور اب جسمی کمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مومنین کے لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایسا ہے کہ ساری زندگی اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزر جائے، آپ کی تعریف میں گزر جائے تو کم ہے۔ ہم تو بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کو چھو کر دور دور ہی سے گزر سکتے ہیں، ورنہ سیرت نگاروں نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا شروع کیا تو سینکڑوں ہزاروں صفحات لکھ لکھ کر جب اس سلسلے کو ختم کیا تو اپنا قلم توڑ دیا اور صاف کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے آپ کی ثنا کا، آپ کی تعریف کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا۔ آپ کا تذکرہ تو بس یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آپ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں کمالات کا دھیان، استحضار، اس کا شوق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عشق، سچی محبت عطا فرمائیں۔ اسی محبت کے ساتھ جینے کی اور اسی محبت کے ساتھ مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اور کوثر کا تذکرہ کیا جائے گا کہ وہ کیا خیر تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا